بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کل ملک پاکستان میں ای وی ایم کے اوپر بڑا شور و غل بپا ہے۔ یہ ای وی ایم کیا ہے؟ الیکٹرانک ووٹنگ مشین۔ اس کے اوپر کچھ ہلکے دھاندلی کا اس کو زینہ قرار دے رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو شفافیت کا معیار قرار دے رہے ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ شفافیت یا دھاندلی نہیں ہے، ایک الگ سوچ ہے جو میں آج آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ وہ سوچ کیا ہے؟ اگر آپ آج سے 20-25 سال پیچھے جائیں تو پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں کالی پیلی ٹیکسی یہ کاریں چلا کرتی تھیں اور ان کے اندر ان کے ڈرائیور بڑا جوان ہوتے تھے، اپنی مرضی کا کرایہ چارج کرتے تھے۔ جب سواری ان کے پاس آتی تو وہ بڑے مزے کے ساتھ اپنا کوئی مقامی اخبار پڑھ رہے ہوتے اور سٹیئرنگ کے اوپر سے اپنا چہرہ اٹھا کے وہ سواری کے ساتھ بات کرتے اور اپنی من مرضی کا کرایہ پوسٹ کے ساتھ طے کر لیتے۔ وہ اخبار جو ان کے ہاتھوں میں ہوتا وہ اس شہر کا مقامی اخبار ہوتا، لاہور کا، کراچی کا، اسلام آباد، ملتان، پشاور، جہاں جہاں پر وہ کالی پیلی ٹیکسیاں چلتی تھی ان کے ڈرائیور بڑے فخر کے ساتھ سواری کے ساتھ ساز باز کرتے اور اپنے مقامی اخبار میں منہمک رہتے تھے۔ اصل میں ان ڈرائیورز کا کمال یہ تھا کہ مقامی اخبارات کے اندر ہر قسم کے ٹوٹکے لکھے ہوتے تھے، سارے حکیموں کے نمبر ہوتے تھے، عاملوں کے پتے لکھے ہوتے تھے، سینما ہال جو تھے ان کے سارے کے ساری جو فلمیں چلتی تھی ان کا لکھا ہوتا تھا، تو وہ اپنی سواری کو اپنی گفتگو میں لے لیتے، اس کو ہر بیماری کا علاج بتاتے، اس کو ہر مسئلے کا حل بتاتے، اس کو ہر سینمے کا رستہ دکھاتے، اس کو جو بھی پریشانی لاحق ہوتی اس کا حل ان ڈرائیوروں کے پاس ہوتا تھا اور وہ اس اخبار سے پڑھ کے اس کو بتا دیتے تھے۔ تو جس وقت پاکستان کے شہروں میں کاریم چلنا شروع ہوئی، اوبر چلنا شروع ہوئی، تو آپ اگر ان ڈرائیورز کو سامنے رکھیں تو ان سے جب بھی بات کہی جاتی تھی تو وہ کہتے تھے ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں اوبر کامیاب ہو جائے، پاکستان میں کاریم کامیاب ہو جائے، پاکستان کے اندر اگر چلنی ہے تو کالی پیلی ٹیکسی ہی چلنی ہے۔ اور ان کے پاس ہزار ہاتھ دلائل ہوتے تھے اس بات کے اوپر کہ کالی پیلی ٹیکسی کے علاوہ پاکستان میں سواری کے لیے کوئی آپشن ہے ہی نہیں۔ انہیں اسی طرح مان تھا جس طرح کسی گھر میں ایک ساس کو مان ہوتا ہے کہ میں نے اولاد کو جوان کیا اور اب اس کے اوپر قبضہ میرا ہے، اور ان کے نزدیک کاریم اور اوبر اس کا درجہ بہو جیسا تھا کہ جس نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ہر قسم کی قربانی دینی تھی۔ تو ان کو مان یہ تھا ساس کی طرح کہ ہم نے پورے کے پورے شہر کو اپنے اندر بٹھا کے جوان کیا ہے، یہ شہر ہمیں بھول نہیں سکتا۔ جبکہ اوبر اور کاریم نے اپنے آپ کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس کیا اور اپنے آپ کو بہو کی طرح بنا کر پیش کیا، ہر کسی کی خدمت کی، اور جس طرح بہو دل جیت لیتی ہے اوبر اور کاریم نے اچھی سروسز دی، اچھی خدمت دی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں سڑکوں کے اوپر کوئی اکا دکا آپ کو کالی پیلی ٹیکسی نظر آتی ہے، نہیں تو آپ جدھر بھی جائیں گے آپ کو اوبر کی کاریں ملیں گی، آپ کو کاریم کی کاریں ملیں گی۔ یہ سروسز کیوں اس کے اوپر حاوی ہو گئی؟ اس لیے کہ اوبر اور کاریم نے اپنے آپ کو جدت کے ساتھ منسلک کیا، جو وقت کے تقاضے تھے اس کو سمجھا۔ آج جب پاکستان میں یہ آواز اٹھتی ہے کہ پاکستان کے اندر ای وی ایم کامیاب نہیں ہے، الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم یہاں پہ نہیں چل سکتا، تو پتہ نہیں مجھ جیسے انسان کو وہ کالی پیلی ٹیکسیوں میں بیٹھ کے مقامی اخبار پڑھنے والا ڈرائیور کیوں یاد آ جاتا ہے۔ ایک المیہ یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے اس امت نے اپنے آپ کو جدید چیزوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس سے کیوں بھاگتے ہیں؟ آپ قریب کی صدیوں میں پوری امت کا ایک اجماعی مطالعہ کریں۔ جس وقت لاؤڈ سپیکر آیا تو اس کے اوپر یہ فتوے لگ گئے کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال حرام ہے۔ جب ٹی وی آیا تو اس کے اوپر فتوے لگ گئے کہ ٹی وی کا استعمال حرام ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید ہاتھ کی خطاطی سے نکل کے پرنٹنگ پریس میں آیا تو اس کے اوپر فتوے لگ گئے کہ پرنٹ مشین کے اوپر قرآن مجید کو پرنٹ کرنا یہ حرام ہے۔ تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو وقت کی ضرورت ہوتی ہیں، لیکن اللہ جانے اس امت کو ہے کہ یہ اپنی قدامت پسندی سے نہیں نکلتی۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین عالمگیر دین ہے جس نے انسانوں کو جدت سکھائی۔ حضور ہجرت کر کے مدینے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس انسانیت کو سکھایا کہ اخوت کیا ہوتی ہے اور مہاجر اور انصاری کیسے بھائی بھائی بنتے ہیں۔ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ دنیا نہیں جانتی۔ حضور کی اس سوچ نے دنیا کے اوپر راج کیا۔ مدینہ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے اور مدینے پہ حملہ ہونے لگا تو وہاں پہ یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ خندق کھود کر شہروں کا دفاع کیا جائے۔ حضرت سلیمان فارسی نے رائے دی، بڑی جدید بات تھی،
उससे पहले ऐसा नहीं होता था। सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल फरमाई और उनकी इस राय की बुनियाद पर मदीना शहर बर्बादी से बच गया। उम्मत को चाहिए कि चूंकि इसका ताल्लुक एक ऐसे मजहब के साथ है कि जिस मजहब ने कयामत तक रहना है, जो चीजें भी जदीद आए उन चीजों को बखुशी कबूल करे और उन चीजों के मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करे। अहले पाकिस्तान कब तक इस चीज के ऊपर ही लड़ते रहेंगे कि हमने पोलियो के कतरे बच्चों को पिलाने हैं कि नहीं पिलाने? कब तक इसी चीज के ऊपर लड़ते रहेंगे कि हमने वैक्सीनेशन करवानी है कि नहीं करवानी? कब तक इसी चीज के ऊपर लड़ते रहेंगे कि ईवीएम के ऊपर धांधली होगी या शफाफियत होगी? मेरे अजीजों, जो वक्त का तकाजा है उसको समझो। जिस वक्त कौमें किसी भी वक्त के तकाजे को नहीं समझती तो वो बाकी कौमों से साल 6 महीने नहीं सदियों पीछे चली जाती है। अब जो दुनिया की तरक्की की रफ्तार है ये महीनों हफ्तों की बुनियाद पर नहीं, अब दुनिया सदियों के हिसाब से आगे का सोच रही है। तो इसलिए खुदारा अपने वक्त को इस चीज को बर्बाद ना करें कि ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये कैसे मुमकिन होगा? ईवीएम के ऊपर जब तनकीद होती है तो बखुदा मुझको काली पीली टैक्सी में बैठा हुआ वो ड्राइवर याद आ जाता है कि जिसका ज़हन जिद्दत को तस्लीम नहीं कर रहा था। आज हमारा ज़हन भी इस जिद्दत को तस्लीम नहीं कर रहा। तो सोचने की बात यह है कि कहीं आज से 25 साल पहले काली पीली टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर का दिमाग, आज के पाकिस्तानी का दिमाग कहीं अभी तक बराबरी की सतह पर तो नहीं है? इस सवाल को जरूर सोचिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके मुतल्लिक जरूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।